السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود شریف کا نظمہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے آج انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جانوروں میں بھی عقل و شعور عطا فرمایا، کس طریقے سے ان میں بھی نظم و ضبط ہے، اور اس کی مثال شہد کی مکھی، اور جس کا قرآن شریف میں بھی تذکرہ ہوا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ نحل ہے، نون ہا اور لام۔ اس سورت میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے فوائد و منافع بینیفٹس کا تذکرہ فرمایا ہے جو قابل ذکر ہے، اور در حقیقت یہ مکھیاں عجائبات عالم کی فہرست میں سے ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اس مکھی کی چند خصوصیات ذکر کی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس مکھی کے گھروں یعنی چھتوں کا ڈسپلن اور نظام عمل اتنا منظم اور اتنا آرگنائز ہوتا ہے، باقاعدہ ہے، گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہے جو پورے نظام و انتظام کے ساتھ نظم مملکت چلا رہا ہے، جس میں کوئی خلل اور فساد رونما نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو شہد کے چھتے ہیں اس کے اندر کس طریقے سے کا ڈسپلن کیا جاتا ہے، جو کوئین بھی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے دوسروں کو پیغام پہنچاتی ہے وغیرہ وغیرہ، سارا نظم و ضبط ماشاءاللہ بہت ہی منظم تہذیب کے طور پر ماشاءاللہ وہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے یا ایک ملکہ ہوتی ہے، انگلش میں اس کو کوئین بھی کہا جاتا ہے، یہاں پہ انہوں نے بادشاہ کا لفظ ذکر فرمایا، جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمام مکھیاں اسی کی قیادت میں سفر اور قیام کرتی ہیں۔ اس بادشاہ کو یعصوب کہتے ہیں۔ ان کا یعصوب ان مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے اور سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا کر کام کراتا ہے، سب کو الگ الگ ٹاسک ڈیوٹی دیتا ہے۔ چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی خوبصورتی اور یکسانیت کے ساتھ مسدس یعنی ہیکساگونل 6 گوشوں والا شکل بناتی ہے کہ گویا کسی ماہر انجینئر نے پرکار کی مدد سے ان سوراخوں کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بغیر کمپس کے، بغیر کسی کمپیوٹر کے اتنا اچھا منظم ایکول سائز کے ساتھ وہ یہ سوراخ بناتی ہے۔ سب کی شکل بالکل یکساں اور ایک جیسی، سب کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی بالکل برابر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ مکھیاں یعصوب کے حکم سے انڈے بچے پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں، کچھ شہد تیار کرتی ہیں، کچھ موم بناتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں، کچھ پہرا دیتی رہتی ہیں، مجال نہیں کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔ پانچویں خصوصیت یہ کہ یہ مکھیاں پھلوں اور پھولوں وغیرہ کا رس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی رہتی ہیں، اور پھلوں پھولوں کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور دور تک چلی جاتی ہیں، مگر یہ اپنے چھتوں کو نہیں بھولتی ہے۔ راستہ بالکل متعین ہو جاتا ہے اور بلا تکلف، بغیر ٹام ٹام کے، بغیر نیویگیشن کے، کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا۔ مختلف موسموں میں اور مختلف پھلوں پھولوں کی بدولت شہد کے مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں کی سوراخوں میں، کبھی زمین کے اندر بنایا کرتی ہیں، اور ہر جگہ یکساں ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا رہتا ہے۔ نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا یعصوب مناسب سزائیں بھی دیتا ہے۔
یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کروا دیتا ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کوئی کبھی بیٹھ جائے تو ان کا بادشاہ یعصوب اس کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے۔ قرآن شریف نے شہد کی مکھیوں کے مسائل کا خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا، اور اپنے رب کی راہوں میں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ الگ الگ مختلف رنگ کی نکلتی ہے، جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے شہد کو تمام بیماریوں کے لیے شفا فرمایا ہے، چنانچہ بعض امراض میں تنہا شہد سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، اور بعض امراض بیماریوں میں شہد کے ساتھ دوسری دواؤں کو ملا کر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جیسے کہ معجون جو مکسچر ہوتا ہے دواؤں کا، معجونوں اور جوارشوں اور طرح طرح کے شربتوں کے ذریعے تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور ان سب دواؤں میں شہد شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سکنجبینوں میں بھی شہد ڈالی جاتی ہے، جو پیٹ کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ شہد میں شفا ہے، اس لیے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی نے شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا، فیہ شفاء للناس، یعنی شہد میں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، کچھ نسخہ تجویز فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ گئے، پھر واپس آئے، کہا مسلسل وہی پیٹ کا درد ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نسخہ عطا فرمایا کہ اس کو شہد پینے کا حکم دیجیے۔ وہ واپس گئے، ان کو کہا، پھر وہی سلسلہ رہا۔ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پیٹ جھوٹا ہے، میرے اللہ کا قول سچا ہے، اس کو جاؤ کہو کہ شہد پیے، اور الحمدللہ اس نے پیا، مکمل ان کو شفا مل گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک انشاءاللہ مختصر مضمون آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی وہ طویل عمر، لمبی عمر، جس میں انسان کے تمام قوا سینسز مضمحل اور بیکار ہو جاتے ہیں، اور آدمی بالکل ہی ناقص القوہ، کم عقل اور قلیل الفہم ہو کر بچپن کی حیات کے مثل عقل و دانائی اور ہوش و خرد سے عاری اور نسیان کے غلبے سے سارا علم بھول جاتا ہے، اور اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمر انسانی کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، پھر وہی تمہاری جانیں قبض کرے گا، اور تم میں سے کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس ارذل العمر کی کوئی مقدار معین نہیں ہوتی۔ تاریخی تجربہ ہے کہ بعض لوگ 60 ہی برس کی عمر میں 60 ایئرز کی عمر میں ہی ایسے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ 100 برس کی عمر پا کر بھی کھوسٹ عمر کی منزل میں نہیں پہنچے۔ ہاں، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 90 برس کی عمر والے کے تمام قوا اور حواس عمل و تصرف سے ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر قسم کی کمائی اور حج و جہاد وغیرہ کے قابل نہیں رہ جاتے۔ اور یہ عمر اور اس کی کیفیت واقعی اس قابل ہے کہ انسان اس سے خدا کی پناہ مانگے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے اور کاہلی یعنی سستی سے اور کھوسٹ عمر سے اور قبر کے عذاب سے اور فتنہ دجال سے اور زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔
اس لیے منقول ہے کہ مشہور بزرگ اور مستند عالم دین حضرت محمد ابن علی واسطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات کے لیے خاص طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا رب لا تحینی الی زمن اکون فیہ کلا علی احد خذ بیدی قبل ان اقول لمن القاہ عند القیام خذ بیدی، یعنی اے اللہ مجھے اتنے زمانے تک زندہ مت رکھ کہ میں کسی پر بوجھ بن جاؤں، کسی کا محتاج ہو جاؤں، تو اس سے قبل میری دستگیری فرما لے کہ میں ہر ملنے والے سے اٹھتے وقت یہ کہوں کہ تم میرا ہاتھ پکڑ لو۔ حدیث شریف میں ہے اور بعض لوگوں نے اس کو حضرت اکرمہ کا قول بتایا ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو پڑھتا رہے گا، سبحان اللہ کتنی پیاری فضیلت بیان کی گئی ہے، جو شخص روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہے گا وہ ارذل العمر کھوسط عمر کو نہ پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام قوا کو سلامت رکھے گا، اس کے اعضاء سلامت رہیں گے، اللہ تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرماتا رہے گا۔ اور ایسے ہی جو قرآن میں غور و فکر کرتا رہے گا اور اس پر عمل کرتا رہے گا وہ بھی اس کھوسٹ عمر سے محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام جسمانی اعضاء کو سلامت رکھے گا۔ کسی نے حضرت وکیع بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ پوچھا کہ حضور آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے پھر بھی ماشاءاللہ آپ ہٹے کٹے نوجوانوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں، آپ کے تمام اعضاء سلامت ہیں، اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ جوانی کی حالت میں ہم نے ان اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی، اللہ تعالیٰ کی اور جو گناہ تھے ہم نے اس سے سرزر نہیں کیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعضاء کو آخر عمر کے لیے محفوظ و مامون رکھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ہمیں درس ہدایت ملتا ہے کہ زندگی اور موت اور کم یا زیادہ عمر یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قبضہ اور اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے کم عمر عطا فرمائے، جس کو چاہے طویل عمر بخشے، کسی انسان کو ہرگز اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بہرحال خداوند قدوس کی مرضی پر صابر و شاکر رہے، ہاں البتہ یہ دعا مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو نیکیوں میں گزارے اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے، کیونکہ تھوڑی سی عمر ملے اور نیکیوں میں گزرے تو اس سے بڑا کوئی انعام نہیں، اور عمر طویل پائے مگر حسنات اور نیکیوں میں نہ گزرے تو وہ لمبی عمر بہت بڑا خسارہ اور وبال ہے۔ اور اس کا ہر وقت دھیان رکھے کہ کسی بوڑھے شخص کی بے ادبی نہ ہونے پائے، بلکہ ہمیشہ بوڑھوں بزرگوں کا اعزاز اور احترام پیش نظر رہے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں فقر و فاقہ کی شکایت کی، تنگ دستی کی شکایت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلک مشیت امام شیخ، غالباً تم کسی بوڑھے آدمی کے آگے آگے چلے ہوگے، یہ اسی کی نحوست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں طویل عمر بالخیر بالعافیت عطا فرمائے اور ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ صلی اللہ